میں منظور راہی TTN چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شاعر ادیب بلکہ تمام فنون لطیفہ کے لوگ بڑے احساس ہوتے ہیں، درد دل رکھتے ہیں. ایسے شاعر بھی ایسا ایک لطیف جذبہ رکھتے ہیں جو دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں. میں آپ کو آج ایک چلی کے شاعر، بہت بڑا نام ہے، پابلو نیرودا. وہ شاعر بھی بڑے اچھے تھے اور مصور بڑے اچھے تھے. اتوار کو چرچ کے بعد وہ باہر تصویریں لگایا کرتے تھے، لیکن وہ انقلابی شاعر تھے. ہم اپنے اساتذہ کو آج بھی یاد کرتے ہیں. وہ بھی گھٹن کو محسوس کرتے تھے، وقت کا تقاضا تھا. لیکن ساغر و بینا کے علاوہ میر تقی میر نے بھی اس گھٹن کو، محکومی کو محسوس کیا، اور اس نے کہا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے رے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے رے. تو جناب ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شاعر تشریف رکھتے ہیں، نوجوان شاعر ہیں، جناب نعمان جوزف صاحب. آئیے ان سے ملتے ہیں. نعمان جوزف صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے. آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. سر، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں چینل TTN کا، اس کے بعد جناب منظور راہی صاحب آپ کا، اور پھر شکر گزار ہوں ساجد پال صاحب کا کہ جن کی وساطت سے میں آج اسٹوڈیو میں موجود ہوں. آپ شاعر ہیں تو میں شعر عرض کرنے لگا ہوں. یہ بڑے مشہور شاعر ہیں، مرتضیٰ برلاس. آنکھ برسی ہے تیرے نام سے ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح. آنکھ برسی ہے تیرے نام سے ساون کی طرح، جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح. اس بلندی سے تو نے نوازا کیوں تھا، گر کے میں ٹوٹ گیا کانچ کے برتن کی طرح. تو جناب، یہ شعر میں نے مرتضیٰ برلاس کا آپ کی نظر کیا. بہت شکریہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں، آج کل تو روپے پیسے کا دور ہے، آپ شاعری اور ادب کی طرف چل پڑے، یہ کیا محرکات ہیں؟ جی، بہت خوبصورت آپ نے سوال کیا. شاعری اصل میں ایک عطا ہے جو خدا تعالیٰ کی جانب سے ہے. تو جب میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ عطا میرے اندر بھی ہے، وہ جذبہ، وہ احساس میرے اندر ہے کہ میں کچھ لکھ سکوں، تو میں نے سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک قطعے کی صورت میں لکھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر باقی جو علم و ادب کا سلسلہ وہ جاری رہا. شاعری ایک بہت لطیف جذبہ ہے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا. کچھ لوگ شاعری کرتے ہیں، شاید وہ لفظوں سے کھیلتے ہیں، احساس سے نہیں کھیلتے، یا احساس سے لکھتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل. اگر دیکھا جائے تو کوئی معمولی آدمی دور حاضر کے شعراء کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پچھلے چند دہائیوں کے رجحانات اور جو حواس ہیں ان پہ وہ پرکھے گا یا پرکھنے کی کوشش کرے گا. جو موجودہ دور میں شاعر حساس نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں. وہ بالکل ایسے ہیں کہ جیسے کیمرہ کے سامنے کوئی اداکار اپنی اداکاری پیش کر رہے ہیں. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے ہیں جو شاعر نہیں ہوتے، نہ وہ ادیب ہوتے، وہ صرف اپنی شخصیت کو ابھارتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ اپنا معاشرے میں اپنا قد بڑھاتے ہیں. اب جی بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. اچھا. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بنیادی طور پر تو میرا تعلق شاہدرہ کے قریب کوٹ عبد المالک سے ہے، جو کہ ضلع شیخوپورہ کے ایک شہر ہے. وہاں سے مقامی اسکول، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول شرکپور خورد سے میں نے ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا. تو آپ یہ بھی بتا دیں کہ شاعری سے تو پیٹ نہیں بھرتا آج کل کے دور میں، تو اس کے علاوہ؟ جی بالکل.
گھر کا چولہا جلانے کے لیے اب شاعری ایک واحد ذریعہ نہیں ہو سکتی، یا اس سے پیٹ بھرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں اس کے ساتھ جاب بھی کر رہا ہوں بینک آف پنجاب میں، جو کہ ایک بہتر ذریعہ معاش میرے لیے ہے. واہ واہ، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر کے. ہم آپ نوجوان ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ آپ کچھ کیا مشاغل آپ کے؟ اس کے علاوہ کتابیں پڑھنا، جو دوسرے شعراء ہیں جو ہم سے بڑے ہیں، جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں، ان کو پڑھنا، اور بہت سی ایسی محافل میں جانا جو کہ علم و ادب سے وابستہ ہوں. شاعری ایک خواب، ایک ویژن ہے. ہم لوگ سسکتے بھٹکتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس کی عکاسی تو لفظوں میں کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ، آپ نے ان کے بارے میں کبھی سوچا؟ بالکل. ہمارا جو نچلا طبقہ ہے، جو مزدور طبقہ ہے، اصل میں ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ وہ ہمارا ایک بنیادی جزو ہے. جب ہم ان کے چھوٹے ننھے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر میں سے کھانا چنتے دیکھتے ہیں، یا ان کو چھوٹے چھوٹے وہ ہوتے ہیں اور ہوٹلوں پہ ذلیل و خوار ہوتے کام کرتے دیکھتے ہیں، تو دل میں ایک آہ سی اٹھتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ ان کے لیے لکھا جائے، تاکہ ان کی آواز جو ہے ان لوگوں تک پہنچائی جائے جو ان کو ایک اچھا روزگار اور بہتر طرز زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکیں. بجا آپ نے کہا، لیکن اسی کے ساتھ میں ایک اور آپ سے سوال عرض کرتا ہوں. کچھ لوگ واقعی بڑا احساس لکھتے ہیں شاعری میں، لفظوں میں، لیکن عام زندگی میں ان شخصیات سے ملے تو وہ تو بالکل اس کے مخالف ہے. جی بالکل. یہ جذبے کا تعلق ہے اس میں، یا ان کی شاعری میں کوئی فرق ہے، یا ان کی سوچ میں؟ باقی آگے میں کچھ لفظ نہیں کہہ سکتا. بالکل. جیسے جدت کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کچھ شعراء حضرات ایسے ہیں، بلکہ میں انہیں شاعر بھی نہیں کہوں گا، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو اپنا قد بڑھانے کے لیے، منظر عام پر آنے کے لیے، یا آج کل وائرل ہونے کے لیے وہ اپنا شاعری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر علم عروض کو سمجھے، بغیر شاعری کے تقاضات کو مد نظر رکھتے ہوئے. واہ واہ واہ، اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ شاعری کو استعمال کرتے ہیں. وہ خود پسندی کہہ لیں یا شخصیت جی پسندی. بالکل بالکل بالکل. واہ واہ واہ. آپ شاعری کے ساتھ ساتھ کوئی نثر کے بارے میں بتائیں. ہمارے پاکستان میں، پورے پاکستان میں نثر کے بارے میں، کسی ٹیلنٹ کے بارے میں بات کریں. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. جی بالکل. سب سے پہلے تو ایک بڑا نام جو نثر کے حوالے سے مجھے یاد آتا ہے، ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب ہیں. اس کے بعد سعادت حسن منٹو صاحب ہیں. اچھا، پروین شاکر کو آپ نے پڑھا؟ جی. اور سمینا راجہ آج کل بہت اچھا لکھ رہی ہے. ان میں کیا فرق محسوس کیا آپ نے؟ جی بالکل. جس طرح پروین شاکر، ان کا تو خطاب یہ ہے کہ خوشبو کی شاعر ہیں وہ، تو سمینا راجہ بالکل انہی کے نقشے پا پہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. واہ واہ. تو آپ گاسپل شاعری کرتے ہیں، کمپوزنگ بھی کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ خداوند کیا تھا. اچھا اچھا. اگر وقت خدا نے دیا تو میں نیکسٹ آپ کو گاسپل سنگر ایز اے کمپوزر آپ سے مکالمہ کریں گے. جی ضرور. بہت شکریہ آپ کا. اب آپ ہمیں یہ بتائیں کمیونٹی کے کون کون سے شاعر سے آپ متاثر ہیں؟ سب سے پہلے تو ہماری کمیونٹی کا بہت بڑا نام، جنہوں نے ہمیں زبور، جو پنجابی زبور عطا کی ہے، جناب ڈاکٹر آئی ڈی شہباز صاحب ہیں. بجا. ان کے بعد جو ہمیں ایک مسیحت میں انقلاب برپا کرنے والے شاعری کے حوالے سے شاعر نظر آتے ہیں، جناب ڈاکٹر طالب نصرانی صاحب ہیں ان کو، اور علامہ طارق مسیح چودھری صاحب ہیں، جناب فرق امتیاز فرق صاحب ہیں، اور فرزانت شائق صاحب ہیں ننکانہ سے جن کا تعلق ہے، عارف نقیب صاحب ہیں کراچی سے جن کا تعلق ہے. تو یہ سب وہ شعراء ہیں کہ جن سے میں ذاتی طور پر کافی متاثر ہوں. یہ تو وہ نا کرسچن کمیونٹی کے شاعر. اب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ ہمیں اپنا کچھ تازہ کلام سنائیں. پنجابی میں بھی سنائیں گے؟ جی بالکل. پنجابی میں بھی. ارشاد. سب سے پہلے تو حمد باری تعالیٰ کے ایک نظم کے 2 اشعار ہیں کہ ہے کیا تخلیق تو نے چاند تاروں کو خدا، ہے کیا تخلیق تو نے چاند تاروں کو خدا، بحر و بر کو، برگ و گل کو اور بہاروں کو خدا، رزق عطا کرتا ہے تو اپنی جناب پاک سے،
رزق عطا کرتا ہے تو اپنی جناب پاک سے، اس جہان فانی کے سب جانداروں کو خدا، ہے کیا تخلیق تو نے چاند تاروں کو خدا، بحر و بر کو، برگ و گل کو، اور بہاروں کو خدا۔ بڑی اچھی ہم پڑھی آپ نے۔ اب آپ کو اپنا پنجابی یا اردو عطا کریں ہمیں شاعری میں۔ اب جی بالکل، ایک اردو کی تازہ غزل کے چاند اشعار ہیں۔ آج تم یہ کمال کر جاؤ، ہاں آج تم یہ کمال کر جاؤ، غمزدوں کو نہال کر جاؤ، واہ واہ واہ، آج تم یہ کمال کر جاؤ، غمزدوں کو نہال کر جاؤ، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تم، میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے تم میری دھڑکن بحال کر جاؤ، مجھ کو لوٹاؤ میرے بیتے پل، مجھ کو لوٹاؤ میرے بیتے پل، میرے ماضی کو حال کر جاؤ، واہ 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 واہ، آج تم یہ کمال کر جاؤ، میرے حصے کی ہر خوشی لے لو، میرے حصے کی ہر خوشی لے لو، مجھ کو غم سے نڈھال کر جاؤ، آج تم یہ کمال کر جاؤ، ایک لمحے کو آؤ یادوں میں، ایک لمحے کو آؤ یادوں میں، اور جینا محال کر جاؤ، آج تم یہ کمال کر جاؤ، آؤ کوئی کہہ دو نعمان سے، آؤ کوئی کہہ دو نعمان سے، یار کچھ تو خیال کر جاؤ، واہ، آؤ کوئی کہہ دو نعمان سے، یار کچھ تو خیال کر جاؤ، آج تم یہ کمال کر جاؤ، غمزدوں کو نہال کر جاؤ۔ والد گرامی کی نظر ایک پنجابی کی نظم ہے جو کہ کافی طویل ہے، لیکن اس کے چند اشعار میں ہاں چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا کہ دل دا چین قرار ہے ابا، سونا تے من ٹھار ہے ابا، دل دا چین قرار ہے ابا، سونا تے من ٹھار ہے ابا، تپدا سینہ سینے لا کے، تپدا سینہ سینے لا کے، کردہ ٹھنڈا ٹھار ہے ابا، واہ واہ دل دا چین قرار ہے ابا، سونا تے من ٹھار ہے ابا، واہ، تے تکھی دھپے جسا ساڑے، تکھی دھپے جسا ساڑے، جد کردہ کاروبار ہے ابا، دل دا چین قرار ہے ابا، اج نہ پوئیں تے اڈیاں لگن، اج نہ پوئیں تے اڈیاں لگن، واہ واہ واہ، چھٹی ہے تے گھر ہے ابا، واہ واہ اج نہ پوئیں تے اڈیاں لگن، چھٹی ہے تے گھر ہے ابا، واہ، دل دا چین قرار ہے ابا، سونا تے من ٹھار ہے ابا، واہ واہ، گھر سارا اے بیڑی وانگوں، گھر سارا اے بیڑی وانگوں، بیڑی دی پتوار ہے ابا، ابا، دل دا چین قرار ہے ابا، اج نمان نے کھول کے دسیا، اج نمان نے کھول کے دسیا، میرا سچا یار ہے ابا، واہ اج نمان نے کھول کے دسیا، واہ، میرا سچا یار ہے ابا، دل دا چین قرار ہے ابا، سونا تے من ٹھار ہے ابا۔ بہت مہربانی، آپ نے بڑا اچھے اشعار سنائے، خاص طور پہ ابا کے حوالے سے۔ والد بہت عظیم ہستی کا نام ہے، بجا ہے۔ ایک دفعہ میں پی ٹی وی دیکھ رہا تھا رات کو، قتیل شفائی صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، تو میں آج یاد کر رہا ہوں نوجوان کے حوالے سے۔ تو انہوں نے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ آج کل کس کو پڑھ رہے ہیں؟ تو قتیل صاحب بر صغیر کے شاعر ہیں، ایک عہد کے شاعر تھے، تو صدی کا نام ہے قتیل شفائی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آج کل نوجوانوں کو پڑھ رہا ہوں، تاکہ نوجوان آج کل کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، آج کل ان کی بکس میں پڑھ رہا ہوں۔ تو میں جناب نعمان جوزف صاحب جو ہمارے نوجوان شاعر ہیں، ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اصل میں آج کل کے جو ہمارے گوسپل گیت ہیں، گوسپل سنگرز ہیں، جہاں گوسپل شعراء ہیں جو مسیحی شاعری لکھتے ہیں، وہ میرے کہنے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کروں گا نہیں بات کرنی چاہیے، وہ اپنے منطق سے تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں۔ بہت سے میرے سماعتوں سے یہ گیت گزرے، بہت سے ایسے گیت میں نے سنے کہ جو از روئے بائبل نہیں ہوتے۔ واہ واہ، یہ بہت بڑی بات کی آپ نے۔ یا وہ شاعری کی علم عروض کی جو تعزیرات ہیں، وہ ان کو توڑ کے پھینک دیتے ہیں اور ان پہ چلتے نہیں ہیں۔ واہ 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 واہ، جو کہ کسی بھی صورت میں اس چیز کی اجازت ہمیں اردو ادب یا ہماری مسیحی شاعری نہیں دیتی۔
تو آج کل کے جتنے شعراء ہیں جو نئے لکھنے والے ہیں یا مسیحی گیت لکھنے والے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ از روئے بائبل اور علم عروض کے حوالے سے اپنے گیت، اپنا خوبصورت کلام جو بھی یسوع مسیح کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ از روئے بائبل لکھیں، تاکہ ان گیتوں کے سننے والے خداوند کے نام میں برکت پائیں۔ اس کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی بات کی، احترام بھی نہیں کرتے، لفظوں کا احترام نہیں کرتے کہ کہاں ہم نے واحد متکلم استعمال کرنا ہے، جمع متکلم کہاں کرنا، ادب کا اس میں شاعری میں خیال نہیں کرتے۔ میری بھی یہی ریکویسٹ ہے، جو آپ نے بات کی اس چیز کا ہونا چاہیے۔ جی بالکل، میں ایسے شاعروں جو بزرگ ہو چکے ہیں لیکن وہ بھی ایسے بات کر رہے ہیں جیسے ہم یسوع سے بات نہیں کر رہے، عام آدمی سے بات کر رہے ہیں، اور پوئٹری میں بھی وہ ایسے کہہ جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ ایک بڑا المیہ میں کہوں گا کہ ہماری مسیحی جو نوجوان ہیں، مسیحی شاعر ہیں جتنے، ان کے لیے ہم آنے والے نوجوانوں کو، مسیحی شعراء کو، گاسپل سنگرز کو ایک الگ وے پر لے کر چلتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم شاعری کے تمام تر آداب کو فالو کرتے ہوئے، یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہوئے اور ان تمام آداب کا خیال کرتے ہوئے جو ہم تمام شخصیات کے لیے استعمال کرتے ہیں، لکھیں گے تو یقیناً ہم ایک اچھی اور مسیحی شاعری آنے والی نسل کے حوالہ کریں گے۔ واہ، بہت خوب جناب۔ یہ نوجوان شاعر تھے جن سے اچھی باتیں سنی، انہوں نے گیت نگاری پہ بھی بات کی اور ساتھ کمپوزیشن پہ بھی بات کی کہ کہیں کہیں ہماری شاعری مذہبی میں سکم کہاں کہاں ہے، خیالات کی بگدڑ کہاں ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں جناب نعمان جوزف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، بہت اچھی اچھی باتیں کی، ہمارے ناظرین کو کچھ دیا۔ اب میں آپ سے، اپنے ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اور کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔